السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یوسف آیات 1 تا 6 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے، سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف میں 12واں نمبر اور ترتیب نزول میں 53 نمبر کی سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے، جلا وطن کرنے یا قید کرنے کا غور کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں مشرکین مکہ نے یہود کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بنی اسرائیل تو دراصل فلسطین میں تھے، یہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچے؟ یہ سوال تھا جی قریش کا، مشرکین کا۔ چونکہ عرب اس قصہ سے ناواقف تھے اور اس لیے ان کو توقع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں یہ مکمل سورت نازل فرما دی، اور نہ صرف یہ قصہ تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو برادران یوسف کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے 3 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات، یعنی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا منہ مانگا ثبوت۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا جو معاملہ چل رہا تھا اس پر اس قصے کو چسپاں کر دیا کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو کچھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن جس طرح وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آخرکار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تم اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ ایک دن تمہیں اسی اپنے بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہے گا، اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کا منصوبہ اٹل ہے، انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو اپنے سامنے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ نے اپنی تدبیر سے ان کو بادشاہ بنا دیا۔
اور تمام بھائیوں کو ان کے سامنے ندامت اور شرمساری کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ عزیز مصر کی بیوی نے انتقام لیا، لیکن حقیقت میں اس کو بادشاہ بنوایا اور پھر اسے اپنے جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو قرآن کریم محض قصہ گوئی کے طور پر استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی اصل دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اس پوری کہانی میں یہ بات بہت ہی نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا۔ اس قصے میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار اور دوسری طرف برادران یوسف، قافلہ تجار، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر، حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے، اور سامعین اور ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال رکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھو، ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام یعنی اللہ کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور اللہ و آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کون سا نمونہ اور کون سا کردار پسند کرتے ہو؟ آج ہمارے ہاں کون سی تہذیب رائج کی جا رہی ہے؟ جدیدیت یا قدیم جاہلیت؟ قصہ یوسف علیہ السلام میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقاصد اور تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر کرے گا، وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت اور رسوائی سے دوچار نہ ہوگا، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے ناجائز تدبیر اختیار کرے گا وہ ناکامی اور رسوائی دونوں سے دوچار ہوگا۔ جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ توکل علی اللہ اور تفویض علی اللہ، جس سے حق اور صداقت کے لیے صحیح کرنے والوں کو غیر معمولی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ایک مرد مومن حقیقی اسلامی سیرت و کردار رکھتا ہو تو وہ محض اخلاق کے زور سے ملکوں کو فتح کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر ایک مرد مومن حقیقی اسلامی سیرت و کردار رکھتا ہو تو محض اخلاق کے زور سے وہ ملکوں کو فتح کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الکتاب المبین، مبین کے معنی بین اور واضح کے ہیں، یعنی اس کے حلال بھی واضح ہیں، اس کے حرام بھی واضح ہیں، اس کی حدود بھی واضح ہیں، اس کے احکام بھی واضح ہیں۔ قرآن عربیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افضل ترین کتاب، افضل ترین زبان میں، افضل ترین پیغمبر پر، افضل ترین فرشتے کے ذریعے، افضل ترین سرزمین میں نازل فرمایا، اور اس کے نزول کی ابتدا بھی سال کے افضل ترین مہینے میں ہوئی، تو یہ کتاب ہر لحاظ سے کامل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، افضل ترین کتاب ہے۔ دنیا کے بعض زمانے
زبانیں تو عملاً ختم ہو چکی ہیں، اور بعض زبانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی قدیم شکل اور صورت ہی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن عربی ایسی زبان ہے کہ وہ دور جاہلیت سے لے کر اب تک بدستور اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ عربی زبان کو اصل حالت پر رکھنے کا سہرا قرآن کے سر ہے کہ آج تک عرب لوگ قرآنی عربی کو فصیح عربی اور بولنے والی عربی کو عامیہ عربی کہتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، قصص مصدر سے ہے، نقص قصص مصدر سے ہے۔ قصص کے اصل معنی نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا ہوتا ہے۔ قصہ بیان کرنے والا بھی اصل واقعہ کی پیروی کرتا ہے، اس لیے اسے قصہ کہہ دیتے ہیں۔ لفظ آیا ہے فَيَا كِيدُوا لَكَ كَيْدًا، قید ان کے معنی ہے کسی کو تکلیف دینے کا خفیہ ارادہ کرنا۔ اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہو تو یہ بری تدبیر ہے، اللہ کی طرف کی نسبت ہو تو اس سے مراد ہوگی مخلوق کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے برحق تدبیر کرنا۔ تعویل الحدیث کا بات ہوئی۔ تعویل کا مادہ اولن سے ہے، جس کے معنی اصل کی طرف لوٹنے کے ہیں۔ کسی چیز کو اس کے اصل مراد کی طرف لوٹانے کا نام تعویل ہے۔ معنی اس طرح ہوں گے کہ اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ اس کا مطلب محض تعبیر خواب نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا، اور وہ بصیرت تجھ کو عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملہ کی گہرائی تک اترنے اور اس کی تہ کو پا لینے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ تھیں آج کی آیات بینات جو کہ ہم نے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔